هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعهم بإحسان الی یوم الدین. وبعد. محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے روزہ افطار کرانے کی فضیلت کے سلسلے میں چند باتیں رکھوں گا. محترم حاضرین، روزہ ایک اہم بنیادی رکن ہے اسلام کا. ماہ رمضان کا روزہ ایک اہم اسلامی شعائرہ ہے. ماہ رمضان کا روزہ تمام مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے. ماہ رمضان جیسے آتا ہے مسلمان خیر کے کاموں میں سبقت کرنے لگتے ہیں. ہر جگہ رونق دکھائی دیتی ہے. عبادتوں میں لوگ مشغول نظر آتے ہیں. تلاوت کلام پاک میں لوگ مشغول نظر آتے ہیں. اور جب افطاری کا وقت آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو افطار کرانے میں جٹ جاتے ہیں. محترم حاضرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر میں افطاری بھیجواتا ہے. ٹرینوں میں، بسوں میں مسافروں کو افطاری دیتا ہے اور تقسیم کرتا ہے. محلے کی مسجد میں افطاری بھیجواتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مکہ اور مدینے کی مسجدوں میں کس شان سے افطاری کرائی جاتی ہے اور لوگ افطاری کرتے ہیں. محترم حاضرین، آخر یہ کیا ہے؟ کیوں لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں؟ بتاؤں کہ افطاری کرانا در حقیقت ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم کام ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. محترم حاضرین، روزہ افطار کرانے کی فضیلت دو طرح کی دلیلوں سے ثابت ہے. ایک عام دلیل ہے اور دوسری خاص. عام دلیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کو جگ کر کے نماز پڑھو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. اور ظاہر ہے افطاری کرانا بھی لوگوں کو کھانا کھلانے کے مانند ہے. اس لیے یہ باعث جنت، باعث دخول جنت. دوسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم کھانا کھلاؤ گے اور سلام کو عام کرو گے، چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. تو یہ سب سے بہترین اسلام ہے. کھانا کھلانا، افطاری کرانا گویا سب سے بہترین اسلام ہے اور سب سے بہتر اسلام کا یہ حصہ ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم او تطرد عنہ جوعا او تقضی عنہ دینا. سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس
وہ خوشی ہے جو آپ کسی مسلمان کے دل میں داخل کرتے ہیں، یعنی کسی مسلمان کو خوش کرنا سب سے بہتر عمل ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کی بھوک کو مٹانا یہ سب سے بہترین عمل ہے، اور کسی قرض لینے والے کے قرض کو دور کرنا یہ بھی بہترین عمل ہے۔ تو یہ تمام عام دلیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ افطاری کرانا دراصل کھانا کھلانے کی مانند ہے جس پر اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک خاص دلیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور جس کو ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کی ہے، اور ابن حبان وغیرہ نے اور شیخ البانی وغیرہ نے صحیح کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے اسے روزہ دار کے مثل ثواب ملے گا، ہاں روزہ دار کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس خاص حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ افطاری کرانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اسے روزہ دار کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح محترم حاضرین، سلف صالحین کی سیرتوں میں آتا ہے کہ سلف صالحین افطاری کرانے کو اجر عظیم گردانتے تھے، اور وہ لوگ بہت حریص ہوا کرتے تھے اور لوگوں کو افطاری کروایا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ یتیموں مسکینوں کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے۔ بعض اسلاف سے منقول ہے کہ وہ اپنی افطاری دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، ان تمام دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ افطاری کرانا بڑا کار خیر ہے، بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اس لیے ہمیں اس کام کو ضرور بضرور کرنا چاہیے۔ اب ہم اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ افطاری کس حد تک کرانی ہے، یعنی کتنا کھلانا پلانا ہے۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ افطاری تھوڑا بہت کھلا کر کے افطاری کا حق ادا ہو جائے گا، یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان روزے دار کو کچھ کھجوریں، کچھ پانی پلا دیا، کچھ دودھ وغیرہ پلا دیا، یا جوس پلا دیا، یا کچھ پھل وغیرہ کھلا دیے، تب بھی افطاری کا حق ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ افطاری کا مقصد یہی ہے کہ چند چیزوں سے افطار کیا جائے، تو افطاری کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلانا چاہیے، شکم سیری کی حد تک کھلانا چاہیے، تاکہ روزہ دار اس رات کھانے پینے سے بے نیاز ہو جائے، سحری وغیرہ سے بے نیاز ہو جائے، اور اسے آئندہ روزہ رکھنے کی قوت حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال یہ دو رائے ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھلائیں، لیکن اگر اتنا میسر نہیں ہے تو آپ کچھ کھلا پلا کر کے بھی اس ثواب کو پا سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کیا آداب ہیں، افطاری کرانے کے آداب کیا ہیں؟ تو یہ آداب دو قسم کے ہیں۔ ایک ادب افطاری کرانے والے سے متعلق ہے، اور دوسرا افطاری کرنے والے سے متعلق۔ افطار کرانے والے سے متعلق ادب یہ ہے کہ افطاری کراتے وقت وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے افطار کرے، یعنی اخلاص اس کے سامنے ہو، کسی دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، شہرت کے لیے افطار نہ کرائے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے افطار کرائے اور اجر عظیم کو پانے کے لیے افطار کرائے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، الا للہ الدین الخالص۔ تو ہر عبادت میں اخلاص مطلوب ہے، اور افطاری کرانا بھی ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس میں بھی اخلاص مطلوب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ وہ پاک مال سے افطاری کرائے، پاک مال سے افطاری کرائے، تاکہ اس کا یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ امیر و غریب ہر طرح کے روزے دار کو افطاری کرایا جا سکتا ہے، فقیروں کے ساتھ یہ مسئلہ خاص نہیں ہے،
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من فطر صائما، صائما یہ لفظ مطلق ہے، اس میں امیر و غریب سب شامل ہے۔ اسی طرح سے افطار کرنے والے کے لیے ادب یہ ہے کہ جب اسے افطار کی دعوت دی جائے یا کوئی افطار بھجوائے تو اس افطار کو قبول کرے، اس سے کھائے پیے، اور یہ وہم ہرگز نہ کرے کہ اگر میں افطاری اس کے افطاری سے کر لیا تو میرا ثواب کم ہو جائے گا، یہ وہم ہرگز نہ کرے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ آپ کا اجر بالکل کم نہیں ہوگا، اور افطار کرانے والے کو بھرپور اجر ملے گا، آپ کو بھرپور اجر ملے گا، آپ کے اجر و ثواب سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دوسرا ادب افطار کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ افطار کرانے والے کو دعا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ تمہارے پاس روزہ دار افطار کرے اور تمہارے کھانوں کو نیک اور صالح لوگ کھائے اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اب افطار کرانے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی وضاحت چند جملوں میں اس طرح کرتا ہوں کہ ظاہر ہے افطار کرانے میں مال خرچ ہوتا ہے، اور جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر سے بخیلی، کنجوسی کا جذبہ ختم ہوتا ہے اور سخاوت و فیاضی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ مطلوب ہے کہ انسان جو ہے سخی اور فیاض ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص رمضان میں بہت ہی سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم آپس میں تعاون کرتے ہیں، اور اس کے اور بھی دوسرے بہت سارے فوائد ہیں، صلہ رحمی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر جو فائدہ بتایا گیا ہے کہ افطار کرانے سے افطار کرنے والے روزہ دار کے ثواب کی طرح آپ کو ثواب ملتا ہے، اور اس طرح ایک اور فائدہ یہ ہے کہ وہ دعا آپ کو ملتی ہے جو دعا فرشتے کرتے ہیں، اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو تو نعم البدل عطا فرما۔ تو یہ سارے فوائد ہیں جو افطار کرانے پر ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سے جو ہو سکے وہ خدمت انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔